بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آج انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ ہے نماز کے فائدے اور نماز کے انسان کی زندگی میں کیا اثر ہوتے ہیں، کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیہ شریفہ میں خدائے سبحان کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مطلب یہاں چیریٹی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امیر المومنین کی ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان بنایا تو آسمان کو فرشتوں سے بھر دیا، پھر اللہ نے کچھ فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں جاؤ، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کچھ فرشتوں کو حکم دیا رکوع میں جاؤ، وہ رکوع کی ہی حالت میں قیامت تک رہیں گے۔ کچھ فرشتوں کو قیام کا حکم دیا، قیام سمجھتے ہیں نا، کھڑے رہنا، وہ قیام کی حالت میں قیامت تک رہیں گے۔ کچھ فرشتوں کو تشہد کا حکم دیا، وہ تشہد کی حالت میں قیامت تک رہیں گے۔ توجہ، اب جملہ سنیے گا، جسے سجدے کا حکم سجدے میں، قیام کا حکم قیام میں، رکوع کا حکم رکوع میں، تشہد کا حکم تشہد میں، یہی تو ہے نا۔ یعنی جسے قیام کی توفیق ملی اسے سجدے کی نہیں مل رہی ہے، جو سجدے میں ہے اسے رکوع کی توفیق نہیں مل رہی ہے، جو رکوع میں ہے اسے تشہد کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ایک نماز جیسی توفیق دی جس میں اسے سجدے کی بھی توفیق مل گئی، رکوع کی بھی مل گئی، قیام کی بھی مل گئی، تشہد کی بھی مل گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ نماز میں اتنی توفیق دے دی اللہ نے، ایک نماز میں اتنی ساری توفیقیں اس انسان کو ملی ہیں، اسی لیے تو انسان کو اشرف مخلوق کہا جاتا ہے۔ اشرف مخلوقات سمجھتے ہیں نا، یعنی جتنی کریشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ سپیریئر۔ اب آئیے میں آپ کو پورا وضو سے لے کے چلتا ہوں اور آپ کو پورے اس کے نماز کے بینیفٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں بیچ بیچ میں باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ نماز ہے کیا؟ وضو کیا بندے نے، وضو کرنے کا فائدہ، اور جب آپ وضو کریں تو آپ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان وضو کے دوران یعنی وضو کرتے ہوئے اگر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے، سورہ انا انزلنا ختم ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے۔ وضو کتنے فائدے ہیں، غصے میں ہو مستحب ہے کہ وضو کرے انسان۔ وضو عبادت ہے، جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے اس شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔
اب کوئی بڑا بدنصیب آدمی ہو یا ٹھیک سے وضو ہی نہ کیا ہو, آپ کہیں مولانا صاحب اس نے تو وضو کر کے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے, تو یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, یہ سب کے ریزنز بھی بتاؤں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ انسان یہ عبادتیں کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں بھی آئیں گی. وضو کا یہ فائدہ, تو وضو کرے اچھی طریقے سے کرے, مکمل طریقے سے کرے. اگر آپ کو وضو میں ذرا بھی ڈاؤٹ ہے کہیں پر, مولانا کے پاس جائیں یا جو انسان آپ کو سکھا سکتا ہے اس کے پاس جا کر کوئی شرم نہ کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچپن میں کچھ وضو کے طریقے غلط سیکھ لیے اور پوری زندگی اسی پیٹرن کے اوپر وضو کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں. نہیں, اگر ذرا بھی کچھ غلطی لگ رہی ہے فوراً ٹھیک کرا لیں. یہ کوئی نماز عبادت یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پڑھی نہیں پڑھی چلے گا. اللہ غفور و رحیم ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہاں سے معاف کرنے والا ہے بھائی؟ ہر بات میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی. اللہ غفور و رحیم, اللہ معاف کر دے گا. کیسے معاف کر دے گا بھائی, ہے نا. اے توجہ آپ کی. اس لیے اپنے وضو کو پہلے ٹھیک کرے. اب آئیے دوسری چیز, بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے. وضو تو ظاہر سی بات ہے مجبوری ہو تو کرنا ہی پڑے گا نماز میں. بہت سارے لوگ گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں اذان اور اقامت نہیں کہتے. کتنا ثواب اور کتنا فائدہ ہے اس اذان اور اقامت کا. سنیے, صرف اذان کا کتنا فائدہ ہے. ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا یا امام میرے گھر میں بڑی پریشانیاں, ایک مصیبت جاتی ہے دوسری آتی ہے, دوسری جاتی ہے تیسری آتی ہے. کبھی رزق کی پرابلم, کبھی ہیلتھ کی ایشوز, بیماریاں, کبھی یہ بیمار کبھی وہ بیمار. ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی انسان کے گھر میں پریشانیاں, تکلیفیں, پرابلمز, جھگڑے, سب کچھ گھر کے اندر چل رہا ہے. مولا کوئی دعا بتا دیجئے. امام فرماتے ہیں کہ جاؤ گھر میں اذان دیا کرو. جب تم اذان دو گے یہ ساری مصیبتیں نکل جائیں گی. ایک ہفتے کے بعد آیا امام کی خدمت میں, آگے کہنے لگا مولا اذان گھر میں دینے کا ہم نے فائدہ اپنی نظروں سے دیکھ لیا. کتنا فائدہ ہے کہ پریشانیاں دور ہونا شروع ہو چکی ہیں. ہے توجہ, اذان دینے کے اتنے فائدے ہیں. گھروں میں اذان ضرور دیں. اور اقامت کہے گیا, آج کل آپ بتائیے ٹی وی پر انسان سیریل دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتا ہے نا, لیکن نماز کے لیے انسان اقامت کہنے میں یا تسبیح پڑھنے میں اس کو لگتا ہے بہت ٹائم لگ جائے گا. مصلی پر آئے, اچھا ایک ہیبٹ بن گئی ہے, عادت بن گئی ہے, مصلی پر آئے نیت کی اللہ اکبر. ارے کاہے کی جلدی ہے؟ خدا نے 24 گھنٹے دیے ہیں ہمیں, ہمارے لیے. پورے دن میں 17 منٹ مانگے ہیں اپنے لیے. ایک نارمل آدمی, ایک عالم سے کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے نمازی میں اور بے نمازی میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ کہنے لگے صرف 17 منٹ کا ڈیفرنس ہے. توجہ, 17 منٹ کا. یہ 17 منٹ اللہ کو دے رہا ہے, وہ 17 منٹ بھی اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہے توجہ عزیزان محترم, آپ ذرا غور کریں تو انسان اچھے سے آئے نا. جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے نا, ٹائم نکالا ہے نا نماز کے لیے, کھڑے ہوئے ہیں نا, اذان کہہ لے. چلیے ٹھیک ہے, اذان اگر نہیں بھی کہا کم سے کم اقامت تو کہہ لیں. نماز جب آپ نے شروع کر دی ہے تو نماز کا رول یہ ہے کہ آپ کسی بھی عذر شرعی کے بغیر, یعنی جو ریلیجس ایکسکیوز ہے اس کے بغیر نماز توڑنا حرام ہے. توڑ نہیں سکتے, اب شروع ہو گئی, ہاں اب نہیں توڑ سکتے, حرام ہے, گناہ ہے. عذر شرعی کا مطلب یہ کسی کی جان بچانا ہے. ہم دریا کے کنارے پڑھ رہے تھے, ایک آدمی بیچارے کو سوئمنگ نہیں آتی تھی, وہ ڈوب کے مر رہا تھا. ہم کہنے بھائی ہم تو نماز پوری کر کے جائیں گے, اتنے دیر میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. تو یہاں پر شریعت کہتی ہے نماز توڑ کے اس کی جان بچانا. یا ہم خود ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے, ارتھ کو ایک آ گیا, دیوار گرنے لگی. ہم کہے نہیں بھائی نماز تو پوری کر کے. ارے بھائی دیوار گر گئی تو نماز پوری کرنے کے لائق بھی نہیں بچیں گے, ہے نا. اس لیے وہاں پر جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں. ہے توجہ آپ کی. جان, مال اور آبرو, یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے نماز. اب سنیے گا, یا کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں صرف جان اور مال کے لیے نماز توڑی جا سکتی. بہرحال جو بھی ہے, اس کے علاوہ نماز نہیں توڑی جا سکتی. لیکن شریعت کہتی ہے اگر تم نماز میں, واجب نمازوں میں
इकामत कहना भूल गए हो, अजान कहना भूल गए हो, तो उसके लिए नमाज तोड़ करके पहली रकात में अगर हो तो नमाज तोड़ करके अजान और इकामत कह के फिर से शुरू कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंस दी गई है अजान और इकामत को। है तवज्जो आपकी? ये अजान का फायदा, इकामत कहने का फायदा घरों में, इससे कितनी बरकतें आएंगी। और जब अजान और इकामत कहें ना, थोड़ा आवाज से कहें, जहां तक आपकी आवाज जाएगी वहां तक बलाएं बाहर चली जाएंगी, रहमतें आती चली जाएंगी। जहां जहां तक आपकी अजान की आवाज जाएगी, बीमारियां दूर करती है घरों से, मुसीबतें घर से दूर करती है, डिजास्टर्स को, बलाओं को दूर करती है। कल का मेरा टॉपिक ही यही है कि जो डिजास्टर्स, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बलाएं आती हैं, उसका सीक्रेट क्या है। इंशाल्लाह आप आइएगा और सुनिएगा ये बलाएं जो आती हैं इसका सीक्रेट क्या है। कल इंशाल्लाह टॉपिक ये रहेगा। बहरहाल अब सुनिएगा। अब नमाज शुरू की, वजू है तवज्जो आपकी। वजू इंसान के लिए कितना सवाब रखता है। अजान और इकामत घर से बलाएं दूर करता है। अब सुनिए, रसूल फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, नमाज दीन का पिलर है, और जो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, जब तकबीर कहता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। फरमाते हैं जब क़याम करता है, सूरह जब पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना, उसको कहते हैं क़याम, खड़े होकर जो सूरा पढ़ना, जब क़याम करता है तो अल्लाह नजर रहमत उसके ऊपर डालता है। फिर फरमाते हैं जब इंसान रुकू में जाता है तो अल्लाह उसे चारों आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब अता करता है। आसमान से कितनी किताबें आई? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। ये चारों रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे पढ़ा, अल्लाह 4 आसमानी किताबें पढ़ने का सवाब अता करता है। फरमाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह उसके एक दर्जे को जन्नत में और ऊंचा कर देता है। अल्लाह कहता है तुम सजदे में सबसे निचली जगह पर अपना सर रख रहे हो, हम तुम्हें जन्नत में तुम्हारा दर्जा बुलंद कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं जब इंसान तशहुद पढ़ता है तो अल्लाह उसे साबिरीन का, सब्र करने वालों का सवाब अता करता है। और जब इंसान नमाज का सलाम पढ़ करके नमाज को तमाम करता है तो अल्लाह कहता है कि मैंने जन्नत की चाबी तुझे दे दी, जिस दरवाजे से चाहा तू चाहता है जन्नत में दाखिल हो जा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखा आपने नमाज के फायदे, नमाज के बेनिफिट्स मुलाहिजा किए आपने, कितने फायदे हैं नमाज के। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी खास बातें आपके हवाले कर रहा हूं, सुनिएगा। कुरान आया, कौन लाया? नहीं, आसमान से कौन लाया? अल्लाह की तरफ से जिब्राइल। है तवज्जो। रोजे का हुक्म आया, कौन लाया? जिब्राइल। हज का हुक्म आया, कौन लाया? माँ बाप के रिस्पेक्ट करने का हुक्म आया, कौन लाया? सब जिब्रील लेके आए ना। अरे बहुत प्यारा जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। सारी इबादतें जिब्रील हुक्म लेके आ रहा है। नमाज ऐसी इबादत है जिसके लिए रसूल खुद मेराज पर लेने के लिए जा रहे हैं। है तवज्जो तालिब मोहतरम, रसूल खुद जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नमाज ऐसी इबादत है, इसका हुक्म लेने रसूल खुद जा रहे हैं मेराज पर। मेराज से लाए थे ना, मेराज की जो मेमोरी है वो है नमाज। और 2 तोहफे लाए हैं ना, बड़े तोहफे, एक नमाज और दूसरे नूरे हजरत ज़हरा, है ना, सलामुल्लाह अलैहा, लाए हैं ना। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक ही मेराज में दोनों तोहफे। मेरे अल्लाह, क्या तेरे पास सवारी खत्म हो गई थी? इसके बाद सवारी तो है। एक बार नमाज, दूसरे कुछ दिन बाद फिर भेज देता, फिर आकर के नूरे ज़हरा ले जाते। कहा नहीं, एक ही सफर में दोनों साथ लेके जाएंगे। नहीं, मैं बहुत थोड़ा गहरी बातें करने जा रहा हूं, आप जरा मेरे साथ हो जाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम, तभी आपको लुत्फ आएगा। आपको पता है ये नमाज, ये इबादत हर नबी के लिए रही। लेकिन आप मुझे बताइए कि नबियों की उम्मतों में 2 नबियों की उम्मतें और भी हैं इस्लाम के अलावा, रसूलुल्लाह की उम्मत के अलावा, है ना, यहूदी और ईसाई, क्रिश्चियंस, नबी मूसा, नबी ईसा। आप मुझे बताइए क्या उनकी इबादत में नमाज है? क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम? ये सिर्फ मुसलमानों के पास नमाज है ना बची। और अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने वही शरीयत पर एक दरख्त, आयत के साथ पढ़ना, तोहफा शफाअत की सूरत में दे दिया जाएगा।
ریکمینڈ کریں گے. جانتے نماز آیت علی کیا ہے؟ روح ہے عزیزان محترم. نماز کا کوئی فائدہ بندے کو ملنے والا نہیں ہے. نہ سورہ ٹھیک سے، تکبیر ٹھیک سے، تلوار ہاتھ میں، جو باہر جب آئے نا لگا نماز پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ کیسی نماز پڑھی؟ تیرا صحیح، نہ سجدہ نہ قیام صحیح. جب پڑھ لی نا بڑے اچھے سے، رکوع سجود قرات، اور جو دوسری پڑھی ہے وہ آپ کے تلوار کے خوف سے پڑھی ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات الٹی کر رہا ہے. اور جو دوسری نماز پڑھی وہ پراپر پڑھی، وہ اسی کے لیے کہ جس کے لیے پڑھ رہے وہ ایک ایک عمل. چھٹے امام کے لگا کی حد تک پہنچ جاتا ہے. کچھ لوگوں میں تو کھلا کافر ہے. زنا کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، بے نمازی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ ڈس ویلیو کر کے نماز چھوڑتا ہے، اور جو زنا کر رہا ہے وہ خواہش ہے اللہ سے بات کرنے کو. آپ سے اگر کوئی بات کرنا پسند نہ کرتا ہو، اللہ اسے اپنا مان کہاں سے کہے؟ امام علی رکوع سجدے حالت میں تھے، پیر سے تیر میں ایک شہر خانسار، یہ وہاں کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، آیت شروع کیا سے لے کر کے 5 سال کا تھا جب سے نماز پڑھ رہا ہوں. 5 سال کا تھا جب سے نماز. کون سی نماز میں کہیں ریا آ گیا ہو وہ کمی دور ہو جائے. یہ نماز پڑھتے تھے نا تو انہیں مزہ آتا، شوق سے، دلچسپی سے. وہ تو ہے، وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کو موویز دیکھنے میں مزہ ہے، نوحہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، دعائیں اور جانتے ہیں ایک عالم دین کہتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہتے رہتا ہوں کہ آپ جب تھک جاتے ہیں تو سو. ان کو آپریشن تھا، پیٹ کا ان کا آپریشن ہونے والا، اور پورے جو ٹیم ہوتی ہے ان کی وہ سب آ گئی آپریشن کرنے. پڑھتے رہے آپریشن ہو گیا. انہوں نے کہا صدق اللہ کے عشق میں غرق تھے تو پیر تیر نکلا، پتا پڑے محمد اور آل محمد پر. آپ کو مجتہدین اور علماء کی میں قصے سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ اگر نماز کے لیے اپنی بزنس ڈیلنگ، اپنا نام دھن خود بنا دے گا، بس یقین. جیسے ہی نماز شروع کی لے کے چلا جائے، اچانک سے انہوں نے توڑی، شیر آیا اور آ کر اس بھیڑیے کو بھگا دیا. اور اس کے بعد ان کی شیر ڈرے نہیں. آپ بتائیے آج کا بندہ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ غلام ہوں میں ولیوں کے سردار امیر. شیر نے بولنا شروع کیا کہ یہ بتا کہ
میں جنگل میں اندر رہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو بتاؤں کہ دو ہی چیزیں ہیں جن کو کہ کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سفر میں گئے چھوٹ سکتا ہے، ایک نماز اور دوسرے محبت اہل بیت والے جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. اور ہم تو اس امام کے چاہنے والے. کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ شام غریبہ اٹھائی ہے زینب نے، لیکن اس کے باوجود واجب نماز تو چھوڑیے، نماز شب تک نہیں چھوڑی. روایتوں میں شام غریب. اللہ اکبر. ہم اس امام کے چاہنے اگر امام کی شفاعت چاہیے، قیامت میں امام کا دیدار چاہیے، وقت موت امام کا دیدار چاہیے، تو نماز ضرور. امام جسے امام صاحب کہتے ہیں، میرے بابا کو اتنا پانی بھی نصیب نہ ہوا، میرے اصغر کو اتنا پانی بھی نصیب نہ ہوا. 240 تک مجلس باقی ہے. عزاداروں کو روایتیں جب امام زین اللہ آگے بڑھ کر قصائدوں سے پوچھتے ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں، اگر خنجر اور تو مدین کربلا کا رخ کرتے ہیں. اے بابا، یہ اپنے جانور کرنے سے پہلے کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی، آپ کا سر کاٹ دیا. کربلا میں کس طرح مارا گیا؟ اللہ مارا گیا جیسے کبش کو مارا جاتا ہے. کبش عربوں کا